ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقال تعالى في آية أخرى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العلي العظيم اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں سجدے بیضاء کے جذبے اندروں باقی نہیں۔ میرے دوستو، یہ گاؤں، یہ بستی یاد نہیں مجھے کتنے طویل عرصے کے بعد اس بستی میں میرا پھر سے آنا ہوا۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب میں اس مدرسے میں داخل ہوا، غالباً یہیں پنڈال تھا، یہیں شاید اسٹیج لگا تھا اور میں حاضر ہوا تھا۔ جناب صدر الیاس صاحب نے مجھے دعوت دی تھی اور میں اس وقت آیا تھا۔ آج مجھے رہائی پائے ہوئے 1 سال 1 دن ہوا ہے۔ پچھلے سال 1 نومبر تھی، میرے لیے اللہ نے جیل کے دروازے کھولے تھے، ہزاروں خیالات لیے، لاکھوں تصورات لیے، نہ جانے کتنی آرزوؤں کے چراغ جلاتے ہوئے میں وہاں سے نکلا تھا۔ خوف بھی تھا، خطرات بھی تھے، امیدیں بھی تھیں، آرزوئیں بھی تھیں، تمنائیں بھی تھیں۔ وہ فضائیں جن سے میں محروم تھا، وہ آبادیاں اور بستیاں جنہیں میں دیکھ نہیں سکتا تھا، کبھی بند گاڑی میں جس کی جالیوں سے بھی ہم باہر کا نظارہ دیکھ نہیں پاتے تھے، کوئی بورڈ پڑھ نہیں پاتے تھے، اور جب ہم گزرتے تھے تو میں حسرت بھری آنکھوں سے باہر چلنے والوں کو دیکھتا اور میں یہ کہتا، اے لوگو، ہم بھی کبھی تمہاری طرح آزاد تھے جس طرح آج تم آزاد ہو۔ تم جس گاڑی میں چاہو سوار ہو جاؤ، جس چوک پہ چاہو رک جاؤ، جس دوراہے پر چاہو بیٹھ جاؤ، جس ہوٹل میں چاہو کھانا کھا لو، جس جگہ چاہو ٹھہر جاؤ۔ ہم آج ایسے مقام پر ہیں
جہاں اپنی چاہت ہی ختم ہو گئی ہے، اپنی آرزوئیں ہر لمحہ قربان ہوتی ہیں، دل ہر سیکنڈ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی دل اندر سے اندر روتا، کبھی آنکھوں میں امیدوں کے جگنو جگمگاتے اور لگتا کہ شاید پھر وہ فضا مل جائے گی، وہ مقام ملے گا، کوئی مسجد اگر گزرتی تو یاد آتا، اے مسجد کبھی تو ہوتی تھی، تیری محراب ہوتی تھی، تیرے مینار ہوتے تھے، تیرا منبر ہوا کرتا تھا، جمعے کا دن ہوتا تھا اور ہم امت کے سامنے اللہ رب العزت کا توحید کا پیغام سناتے، آیات قرآنیہ سناتے، معصوم بچے نعتیں گنگناتے، قرآن کی تلاوتیں ہوتی، یہ کان اس سے محظوظ ہوتے، لیکن وہ ایک دن نہیں، وہ ایک مہینہ نہیں، وہ ایک سال نہیں، وہ 7 سال کا طویل عرصہ تھا جس میں اپنے بچے کے سر پر ہاتھ تک نہیں رکھ سکے، کسی سے مصافحہ تک نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے پچھلا سال جب میں نکل کر آیا تو مجھے یہ دنیا ایسے لگی جیسے میں عالم برزخ سے دوبارہ زندگی حاصل کر کے آیا۔ لوگوں نے دعوت دی، ایک بار پھر آ جائیے، جلسوں میں آ جائیے، ہمت نہ تھی، حوصلہ بھی نہ تھا، پرانی سی جرأت بھی نہ تھی، وہ پہلی سی عادت بھی نہ تھی، لیکن اے قوم تیری محبت، اے نوجوانوں تمہاری الفت، اے علماء تمہاری دعوت، تم نے مجھے پھر چین سے نہیں بیٹھنے دیا، حالانکہ میں یہ سوچتا تھا کہ اب میں اپنے گھر ہی میں رہوں گا، اپنے بچوں پر اپنا پیار، اپنی محبت لٹاؤں گا۔ میں پہلے بھی ان کے بیچ نہیں رہ سکا تھا، دن میرا کہیں، صبح کہیں، شام کہیں، راتیں کہیں، دوپہر کہیں، اور حقیقتاً میں اس شعر کا مصداق بن گیا تھا، ایک جا رہتے نہیں عاشق بدنام کہیں، دن کہیں رات کہیں، صبح کہیں شام کہیں۔ میں نے یہ سمجھا تھا کہ میں ایک قصہ تھا جسے لوگوں نے بھولا دیا ہوگا، میں ایک کہانی تھا جو بھولی بسری کہانی بن گئی ہوگی، مجھے کون یاد رکھے گا، مجھے کون جانتا ہوگا، میں ہوں کیا، میری اوقات کیا، میری حیثیت کا، ایک ادنا سا امام، معمولی سا گنہگار انسان، مگر واہ میرے مولا، تو نے ہمیشہ مظلوموں کی طرف لوگوں کے دل مائل کیے ہیں۔ لوگوں نے بتایا، ہم آپ کو یاد کرتے رہے، بھائی عتیق جیسے لوگ جو مجھے قلعے میں ملے اور انہوں نے دعوت دی، تب اس وقت میں نے سمجھا لوگ دیوانہ وار مسافر کے لیے تڑپنے لگے اور آگے بڑھنے لگے۔ میں پھر اپنی اولادوں کو، اپنے گھر کو، اپنے آرام کو اور اپنی عیش کی زندگی کو بھول گیا اور آج پھر آپ کے بیچ بیٹھا ہوں۔ مگر اے میرے نوجوانوں، اتنا بڑا قصبہ، پوری مسلم بستی، مسلمانوں کی یہ آبادی، مگر یہاں چند بچے، یہاں چند سر، یہاں چند لوگ، یہ کیسی دین سے محبت ہے، یہ کیسا آپ کا دین سے پیار ہے، یہ کیا ہے؟ یہاں تو دل رکھنے کو جگہ نہ ہوتی، کوئی گھر نہیں بچتا جو آج دین کے پیغام کو سن کر نہیں آ جاتا۔ مولانا رضوان مجھے بلاتے رہے، قاری صاحب مجھے دعوت دیتے رہے، بالآخر مجھے یہ بتایا گیا کہ کبھی تم یہاں آئے ہو، یادوں کا ایک سیلاب ہے، محبتوں کا ایک پیغام ہے، اور آپ کو دعوت کے ساتھ نوجوان بلا رہے ہیں، بزرگ دعوت دے رہے ہیں۔ میں اپنی سعادت سمجھ کر اور اپنی محرومیوں کو دوبارہ سے محرومیوں میں تبدیل نہ ہونے کے لیے آپ کے بیچ آیا ہوں اور آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔